بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو تین ٹاپک ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بڑے اس سے ہمیں بڑی معلومات اور بڑا ہمیں ایکسپیرئنس لینا چاہیے۔ سب سے پہلا ٹاپک تو میں ایران اور اسرائیل وار کر لوں گا کہ وہاں جو ایران کو جو تکلیفیں جو تکلیف اٹھانی پڑی، وہ ایک تو ویسے 20 سال سے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی، اسے کسی قسم کی امداد نہیں مل رہی تھی، نہ کوئی اسلحہ مل رہا تھا۔ کچھ شاہ ایران کے زمانے کا کوئی تھا، جہاز تھے ان کے پاس، وہ کچھ تو انہوں نے تیار کیے تھے، وہ خیر چلنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ لیکن اسرائیل کے پاس تو پوری دنیا کی جو ماڈرن طاقت تھی اس کے پیچھے تھی، اور پورا ماڈرن جو اسلحہ تھا وہ اس کے ساتھ تھا، اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان جہازوں نے آ کے اپنے نشانیوں پر نشانہ لگا کے انہوں نے حملے کیے اور ایران کو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور سب سے بڑا جو ظلم ہوا کہ جو ایران کی انٹیلیجنس تھی وہ انتہائی کمزور تھی، وہ بک گئی۔ اپنے ہی لوگوں نے اسرائیل کو ساری معلومات دے دی کہ یہاں ہمارے اڈے ہیں، ہماری یہاں کانفرنس ہونی ہے، ہمارے یہاں جو ہے یہ ایئرپورٹس ہیں، اور بلکہ جو 70 بندے ہمارے جو ان کے ٹاپ لیڈرز تھے وہ مارے گئے، وہ بھی مقبری پہ مارے گئے۔ اور ان کے بارڈر بھی اتنے غیر محفوظ تھے کہ اسرائیل کی گاڑی اندر تک آ گئی اور کئی روز تک وہ اندر رہیں، اور انہوں نے سارا کچھ اپنا راکٹ لانچر، گاڑی کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہ اندر لے آئے اور انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے اور وہاں سیٹ کیے اور نشانے بنائے، اور وہاں سے وہ انہوں نے بڑے ٹیک کے نشانے لگائے۔ ایران کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، ان کی جو انٹیلیجنس نے، ان کا جو بارڈر کی جو کمزوری تھی، جو انٹیلیجنس کی کمزوری تھی کہ وہاں کوئی سیفٹی نہیں تھی، بارڈر کی کوئی نقل و حرکت کی کوئی روک تھام نہیں تھی۔ دوسرا وہاں جو انٹیلیجنس اتنی کمزور تھی کہ اپنے ہی بندوں نے سب کچھ دشمن کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ تو یہ ہمیں پاکستان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان کو 2-3 چیزوں پر بہت زبردست نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو بارڈر پر نقل و حرکت، دوسری یہاں انٹیریئر جو ہمارے اندر کی انٹیلیجنس ہے اس کو بڑی بینی کے ساتھ اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ پیچھے جو افغان وار ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگ یہاں آ گئے ہیں، بہت سی قومیں آباد ہیں، اور ان کے بکنے میں دیر نہیں لگتی، اور بڑی سخت نظر ہے۔ لیکن یہ بڑی اچھی یہ خوش آئند یہ بات ہے کہ اس پہ ہماری حکومت کی بڑی نظر ہے، اسپیشل ایک محکمہ بنایا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھے، اور کافی لوگ پکڑے گئے ہیں، کافی لوگ مارے گئے ہیں، خاص طور پر بارڈر کے علاقے بلوچستان ہو گیا، یہ ادھر سرحد کا علاقہ ہو گیا، یہاں پر یہ بڑی موومنٹ تھی، اور ہمیں خاص طور پر اپنے بارڈروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کوئی ایسی موومنٹ نہ ہو، کوئی ایران کی طرح کوئی چکر نہ چل جائے۔ تو ایک سب سے بڑی ایک اچھی نیوز بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ICC جو چیمپئن شپ تھی یہ ہو رہی ہے۔ پہلے بھارت نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں کھیلوں گا، تو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں جو ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش اور افغانستان کے دورہ کیا اور ان کو سارے حالات بتائے، وہ تیار ہو گئے۔ اب اس میں پاکستان، انڈیا بھی تیار ہو گیا، اس کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا ہے کہ جی میرے بغیر تو یہ میچ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بغیر سارے کام ہو سکتے ہیں، تو اس کو بڑا زبردست جھٹکا لگا۔ اب اس نے کہہ دیا میں بھی کھیلوں گا، وہ اسے خطرہ ہو گیا کہ یہ میچ یہاں سے نہ نکل جائے۔ تو بھائی یہ بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، اس طرح کے اور ملک ہیں، یہ ٹیمیں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ ہماری 3 ٹیمیں بنی ہیں، شاہین نمبر 1، شاہین نمبر 2، شاہین نمبر 3۔ ایک یہاں لاہور میں کھیلے گی، ایک کراچی میں کھیلے گی، ایک دبئی میں کھیلے گی۔ پھر جو فائنل میں سیمی فائنل کے میچ ہوں گے وہ پھر دبئی میں امید ہے کہ وہاں وہ ہوں گے۔ جو دبئی کے جو اسٹیڈیمز کے جو انچارج ہیں وہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیڈیمز کرائے پہ لیں، کیونکہ اس میں کروڑوں اور اربوں روپے کا اس میں لین دین ہے، اور یہ بہت پاکستان کا بورڈ تو ماشاءاللہ کافی
امیر ہے. جو باقی بورڈ ہیں جو بنگلہ دیش ہے یا افغانستان ہے وہاں تو کرکٹ نام وہاں کا بورڈ بڑے کمزور ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہمیں ملی خوشی کی کہ یہاں ہمارے میچز ہوں گے, کچھ ہمیں ریلیف ملے گی. لیکن یہ بارشوں کا سیزن ہے, اللہ کرے یہ جو ہمارے میچز ہوں یہ بارشوں سے محفوظ رہیں اور ہم انجوائے کر سکیں, اور اس طرح یہ کچھ ہمارا اچھا وقت گزر جائے. یہ تھی میری آج کی جو چھوٹا سا یہ ویلاگ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو مجھے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور میرے چینل کو خوب قوت دیں, طاقت دیں, تاکہ میں اسی طرح آپ کے سامنے پیش ہوتا رہوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. خدا حافظ, والسلام.